خبر یہ کہ کورٹ مارشل کی کارروائی میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ 9 مئی کے انتشار، بدامنی اور پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے کی علیحدہ تفتیش بھی جاری ہے۔ دعا کریں سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے۔ سینیٹر فیصل وافدہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ ایک سوال کے جواب میں بولے، میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ارشد شریف کا کیس بھی ابھی باقی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ زد میں آئیں گے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ جرم جو کیے تھے فیض حمید صاحب نے، اس کو کمپائل کر کے اس کا فائنل سٹیج ہو گیا۔ اب جو جرائم باقی ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ بھی کمپائل ہو کے ایک جگہ پہ آ جائیں گے۔ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید سزا ہو۔ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فیض صاحب کے لیے، خان صاحب کے لیے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے؟ میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پشاور کے اوپر سب سے پہلے تنصیبات تھی فوج کی، جس میں احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور اس میں بھی کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب تھے۔ ویسے بھی لیفٹیننٹ جنرل بریگیڈیئر بھی بلا ہوتی ہے، لیکن فیض حمید کو اتنی بڑی بلا بری کیونکہ پرائم منسٹری کی پشپناہی ان کو حاصل تھی۔ صرف فیض حمید نہیں آئے گا، دیگر بھی آئیں گے۔ بگوڑا جو ہے مراد سعید، وہ کیوں بھاگا ہوا؟ اس طوطے کے اندر کس کی جان پھنسی ہوئی ہے؟ وہ بگوڑا مفروض جو ہے حماد اظہر، وہ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ میں جب جاؤں گا تو یہ پیغام نہیں، میں ان کو کنونس بھی کر لوں گا، ان کو بتا بھی دوں گا، اور اس کا رزلٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کن ممالک میں جا رہے ہیں سر؟ یہ تو میں آپ کو وقت سے پہلے نہیں بتاتا۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کیس میں ٹرائل ایک ساتھ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، بولے واضح امکان ہے دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہی ہوگا۔ فیض حمید پی ٹی آئی حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث تھے۔ مس لیڈ عمران خان آلسو، یہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایڈی بھی بولی نہیں ہے گی، عمران خان کو ایڈی بھی بولی نہیں سی۔ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا آگے اکٹھے ٹرائل ہو سکتا ہے مئی 9 کے سلسلے میں؟ It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. فیض حمید کا ٹرائل فوج کا اندرونی معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا اس سے دور تک تعلق نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فرد جرم ابتدا ہے، اختتام نہیں۔ مقدمہ چلے گا تو وہ دفاع کریں گے، ہو سکتا ہے سزا ہو سکتا ہے بری ہو جائیں۔ ان کیمرہ مقدمہ ہوتا ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو فرد جرم عائد ہوئے نا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، فرد جرم جو ہے وہ ابتدا ہوتا ہے کسی ٹرائل کا، یہ انتہا نہیں ہے۔ آگے کیا ہو جاتا ہے وہ وقت بتائے گا، وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے، ایکوٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے ٹرائل کا تعلق ہے تو دیکھیے یہ سارا کے سارا فوج کا اپنا معاملہ ہے، اس کو پالیٹکس میں نہیں لانا چاہیے، اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہے، اس کے پاس رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا دور سے کوئی تعلق نہیں۔ وی اسٹرانگلی بلیو یہ فوج کا اپنا طریقہ کار ہے اور اپنے طریقہ کار کے ساتھ ہی وہ پروسیڈ کریں گے۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ارکان پارلیمنٹ کا فیض حمید کو چارج شیٹ کرنے کے فیصلے پر رد عمل، مزید بتا رہی ہیں فاطمہ بطول۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں، آئے جانتے ہیں۔ قانون کی پاسداری بھی ہو اور جو سزا کے مستحق ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والوں کو اس سے سبق حاصل ہو۔ فیض حمید نے جو کچھ کیا تھا وہ اب بھگتیں گے، ہر چیز روشن کی طرح واضح ہے۔ یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے۔ اگر سلیکٹو ہوں گے احتساب میں تو یہ پھر ملک کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ اس بات سے متفق ہیں کہ کوئی بھی عہدہ اور شخصیت آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ کیمرامین یاسر علی کے ساتھ فاطمہ بطول، AOI نیوز اسلام آباد۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا فیض حمید کے کورٹ مارشل پر ٹویٹ، لکھا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے۔ ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی،
सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। लंदन के इलाके अल्फर्ड के घर में लगी आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं फरीद कुरैशी। शाहरा ले स्ट्रीट पर एक घर के अंदर आज दोपहर को आग लगी और एनी शाहिदीन के मुताबिक जब आग लगी तो एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और आग के शोले दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। और उसके फौरन बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस का अमला पहुंच गया। और लंदन फायर ने ट्वीट भी किया कि 8 फायर इंजन और 60 फायर फाइटर्स जो हैं वो इस आग को बुझाने की कोशिश में मसरूफ है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं दी गई। ये रिहायशी एरिया है और इसमें पाकिस्तानी नियाज जो शहरी हैं बरतानवी, उनकी भी बड़ी तादाद आबाद है। इस घर के बिल्कुल साथ एक बड़ा स्कूल है। स्कूल की तरफ से वालिदैन को मैसेज किया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल की बैक साइड वाली रोड से उठा सकते हैं, क्योंकि इस एरिया को पुलिस ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। और अभी भी शाम का वक्त है, लेकिन इस एरिया को अभी तक पुलिस ने ट्रैफिक के लिए और शहरियों के लिए बंद कर रखा है। इस एरिया में इससे पहले भी हमने ऐसे वाक़यात देखे जहाँ पे बड़े पैमाने पर आग लगी और फौरी तौर पर उस पर काबू भी पाया गया। लेकिन इस वाक़े में बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि शायद बॉयलर फटने की वजह से ये आग लगी है, चूँकि धमाका और एक शोला बड़ा जो है वो दिखाई दिया था। और उसके बाद काफ़ी देर तक इस एरिया में आग के शोले और धुएं के बादल दिखाई देते रहे। अब बड़ी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। बलूचिस्तान के ज़िला जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 15 खारिजी मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। हलाक होने वाले खारिजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है इलाके में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ फोर्सेस के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। चार गुमशुदा बेटियों का गम से निढाल बाप सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। दुहाई दी, पंजाब पुलिस के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गया। बासर अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। असगर उमर की रिपोर्ट। हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुमशुदा बेटियों के वालिद की दरख्वास्त सुनी और हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। 2017 से लेकर हमारा 4 बेटियां अगवाएं, तो वडेरों ने मार दिया है, पता नहीं उसी को कोई बता ही नहीं रहे। आज नहीं बेटियों से मिलने के लिए पंजाब पुलिस के दफातर के चक्कर लगा रहा हूँ। मुल्जमान बाअसर हैं, अदालतों में भी पेश नहीं होते। हाई कोर्ट में 2 पसीना पहले डाला है, किसी को नहीं बुलाया, कोई अफसर सामने नहीं आया। FIR अली मुराद के ऊपर FIR नॉमिनेट है, आज दिन की जमानत नहीं किया, कोर्ट में नहीं आया। अदालत ने फ्रीकैंट से 16 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। बाअसर अफराद के खिलाफ अदालतें ही आम आदमी की पनाहगाह हैं। अदालतें ही सरकारी हुकाम और बाअसर अफराद से जवाब तलब कर सकती हैं। असगर उमर, ARY न्यूज़, कराची। शाम में बशार अल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने के बाद हयात तहरीर अल शाम ने मोहम्मद बशीर को अबूरी अथॉरिटी का सरबराह नामजद कर दिया। शामी वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार मुंतकिल करने पर रजामंदी का इजहार किया। हयात तहरीर अल शाम ने फ़ौज के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। असगर खान केस में अदालत ने वज़ारत दिफा को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया असगर खान केस फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल ख़त्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। आइनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अभी मेरिट पर केस नहीं सुना, हम आपको सुनेंगे, लगता है यहाँ सबको जल्दी है, ठोस वजह बताएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। वकील हामिद खान ने कहा दरख्वास्त मेरिट पर सुने तो वो अदालत को मुतमईन करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। गोली क्यों चलाई, गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, बोले 26 नवंबर को पुरअमन एहतजाज हो रहा था, शहबाज शरीफ ने कत्ल का हुक्म दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कत्ल की कोशिश की गई,
پختون ہونا جرم بنا دیا گیا. پرامن سول نافرمانی تحریک ہمارا حق ہے. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان. آئندہ کے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی وضع کر لی گئی. پشاور میں پی ٹی آئی کے پارٹی قائدین کا غیر رسمی اجلاس ہوا. فیصلہ کیا گیا کہ تمام لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں گے. احتجاج کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوگا. قائدین نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن ڈی چوک واقعات کی مکمل چھان بین کرے. حکومت کچھ بھی کر لے، پی ٹی آئی جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تحریک انصاف فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ مہم کے ذریعے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے. بطور وزیر اطلاعات میں نے نوٹس لیا ہے. پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زیرونگ سے سندھ کے سیاستدان جام قائم علی کی ملاقات. اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور اور پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا. چینی سفیر نے سندھ میں چین کے پروجیکٹس میں جام فیملی کی دلچسپی اور مثبت کردار کو سراہا. حیدرآباد میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث چوڑیوں کی صنعت سنگین بحران کا شکار. صنعت سے وابستہ مزدور بے روزگاری اور مالی مشکلات سے دوچار ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ناصر حسن خان. حیدرآباد اپنی روایتی چوڑیوں کی صنعت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر اس وقت سنگین بحران کا شکار ہے. گیس کی مسلسل بندش نے اس قدیم ہنر کو جمود کا شکار کر دیا ہے. اب گیس کا اتنا اپ ڈاؤن ہے، جیسے 3 مشینیں چل رہی تھی اس میں 2 چل رہی ہے، 1 بند کر دی. اس کے وجہ سے مزدور بھی بے روزگار ہو گئے. مہینہ کام بند ہو جاتا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. سردیوں میں بہت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے گیس کا. چوڑی کی صنعت سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے تھے لیکن کام رک گیا ہے اور تنگ دستی کا سامنا ہے، جبکہ مزدور خواتین کی مشکلات تو پہاڑ بن چکی ہیں. امن خان سے آتی ہوں، میں یہاں پر کام کرتی ہوں. اگر میرا کام نہیں چلتا ہے تو میرے روزی کیسے چلے گی؟ مزدوری کرنے آتے ہیں، یہاں گیس نہیں ہوتا ہے، پھر ہماری چھٹیاں ہو جاتی ہے، پھر ہمارے بچوں کی روٹی روزی کا سوال بھی ہوتا ہے. گیس کی بندش روایتی صنعت کو بھی زوال کی طرف دھکیل رہی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف چوڑی کی صنعت کی پیداوار میں مشکلات ہو رہی ہیں بلکہ پاکستان کی معیشت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں. کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد. فیصل آباد کے لاء کالج میں تقسیم انعامات اور نئے طلباء کی استقبالیہ تقریب. طلباء نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے شرکاء سے داد سمیٹی. دلکش موسیقی پر رقص بھی کیا گیا. قمر زمان کی رپورٹ دیکھیے. آباد کے نجی لاء کالج کی سالانہ تقریب میں پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات میں میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے، جبکہ نئے طلباء کو خوش آمدید کہا گیا. طلباء نے مختلف گیتوں پر پرفارم کیا اور مزاحیہ خاکے پیش کیے. خصوصی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال کا کہنا تھا، وکالت کی تعلیم خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. گولڈ میڈل اور بیسٹ اکیڈمک اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے والی ہونہار طالبہ ردا سندھو نے اپنے اساتذہ کی محنت اور والدہ کی سپورٹ کو کامیابی کی وجہ قرار دیتے ہوئے اپنا میڈل والدہ کو پہنا دیا. میری مدر نے مجھے ہر حوالے سے سپورٹ کیا. اگر میں نے جاب کرنا چاہی، اگر میں نے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہی تو اس کا میڈل کا انہیں ہی جاتا ہے اس چیز کا کریڈٹ. اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. کالج کے پرنسپل، اساتذہ، فارغ التحصیل اور نئے آنے والے طلبہ طالبات اور ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمرالزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. سردی کی شدت بڑھتے ہی سیالکوٹ میں فش پوائنٹس کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں عامر جاوید بٹ. لاہور میں سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے لاہور میں سردی بڑھ رہی ہے تو جو لاہوری ہیں وہ اگر سوپ نہ پئیں تو اس موسم کا مزہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے. فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور گرما گرم سوپ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ونٹر سٹارٹ ہو گیا اور کافی اچھا لگ رہا ہے. باہر آ کے انجوائے کرتے ہیں، سوپ وغیرہ پیتے ہیں. بہت مزہ آیا ہے سوپ پی کے. سردیوں میں ویسے بھی دل چاہتا ہے سوپ پینے کا. فیملی آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور لذت، غذائیت اور توانائی سے بھرپور ایک مکمل غذا ہے سردیوں کی یہ سوپ، جس میں گرم گرم انڈے ڈال کر جو ہے اس کی لذت کو بھی بڑھایا جاتا ہے اور اس گرما گرم سوپ
سے لطف اندوز ہو کر اس سردیوں کی جو ایک خاص ایک مزہ ہے اس سے بھی جو ہے وہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں شہری. جی احمد کھوکھر ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ سوپ پوائنٹس پر کیسی گہما گہمی ہے. سیالکوٹ کا رخ کریں تو یہاں پر فش پوائنٹس کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں. یہاں سے ہمیں بتا رہے ہیں عامر جاوید بٹ. جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے فش پوائنٹس کا رخ اختیار کر لیا ہے. میں ایسے ہی ایک معروف فش پوائنٹ کے اوپر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنی فیملی کے ہمراہ مچھلی کھانے کے لیے آئی ہوئے ہیں. کہ فش کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ سرسوں کے آل میں تیار کرتے ہیں اور ہم دوستوں کے ساتھ تقریباً ہر ویک یا ہر سردیوں کی سوغات ہے فش کھانے آ جاتے ہیں. سردیوں میں یہ کھانی چاہیے، اس میں آپ کو وٹامن اے بی سی مل جاتی ہے جو آپ کے جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اکثر اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سرسوں کے تیل میں فرائی کی ہوئی مچھلی جسم کو نہ صرف ایک لذت اور توانائی بخشتی ہے بلکہ یہ جسم کو وٹامن اے بی اور سی بھی مہیا کرتی ہے. جی اسلام آباد کے سینٹورس مال میں بسکانی پرائم کی پروموشن لانچنگ تقریب میں ARY کے ڈرامے بسمل میں معصومہ کا کردار ادا کرنے والی معروف اداکارہ حریم فاروقی نے بسکانی پرائم کی پروموشن لانچنگ تقریب میں خصوصی شرکت کی. بسکانی پاکستان کا ایک مقبول برانڈ ہے جو مقامی بسکٹ انڈسٹری کو ایک نیا ذائقہ اور معیار فراہم کرتا ہے. بسکانی پرائم ریپرزینٹ کر رہی ہوں. بسکانی سب جانتے ہیں کہ ایک لوکل مینوفیکچرر بسکٹس کا ہے، پاکستان کا، میڈ ان پاکستان، بائی پاکستان، بی پاکستان ہے. مارکیٹ کی انسائٹ لیتے ہوئے، اپرچونٹی کو کریک کرتے ہوئے ویو سین کہ کتنا امپورٹڈ پروڈکٹس ویلیویبل ہیں لیکن افورڈیبل نہیں ہیں یا اویلیبل نہیں ہیں. اسی سٹینڈرڈ کو میچ کرتے ہوئے بسکانی پریمیم نے اپنی پرائم رینج، اپنی پرائم کیٹیگری لانچ کی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.